السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور مشارکین اعظام، امام مسلم رحمہ اللہ کا مقدمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو نہایت ہی علمی اور حدیثی فوائد پر مبنی ہے، جس میں امام صاحب نے بہت سارے اصول ضوابط نقل فرمائے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ احباب یہ سماعت کر رہے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا شخص جو اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھتا ہے جہنمی ہے، اور ہر سنی سنائی بات آگے نقل نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح ہر شخص کے سامنے ہر حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اب امام صاحب رحمہ اللہ آگے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ضعیف راویوں سے روایت کرنا ممنوع ہے، اور ایسے لوگوں سے جو خود ضعیف ہیں، متروک ہیں، ان سے علم کو اخذ کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ واعظوں کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پھر ان سے دنیاوی مفاد کے حصول کے لیے نئی نئی حدیثیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ واعظ تو خود حدیثیں گھڑتے ہیں اور اکثر حدیث کی غیر معتبر کتابوں سے بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان لوگوں کے ذریعے امت کی اصلاح تو کم ہوتی ہے، نقصان زیادہ پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے آئندہ اپنے مقدمہ میں حدیث مرفوع نقل کر کے اور آثار نقل کر کے یہ بات عیاں کی ہے کہ ضعیف راویوں سے روایت لینا ممنوع ہے، اور ان سے علم کو اخذ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ نقل فرماتے ہیں اپنے شیخ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور زہیر بن حرب سے، ایک انہوں نے سند نقل کی ہے، اور اس کے بعد جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم۔ رسول کریم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی حدیث بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے، سو تم ان سے بچے رہنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حرملہ بن یحییٰ تجیبی سے نقل کی ہے، اور یہ بھی حدیث جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے: یکون فی آخر الزمان دجالون۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ جھوٹے لوگ ہوں گے، مکار لوگ ہوں گے، کذابون اور کذاب ہوں گے، یأتونکم من حدیث، جو تمہارے پاس ایسی حدیث لائیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ فإیاکم وإیاہم، لہٰذا ان سے بچے رہنا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو حدیثیں گھڑتے ہیں اور ضعیف روایتیں بنا کر کے اللہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے حدیث لینا صحیح نہیں ہے، اور ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح امام صاحب رحمہ اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو سرکش شیاطین ہیں، جس طرح جنات میں ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو جیسا کہ سورہ انعام کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے، تو یہ شیاطین جھوٹی حدیثیں پھیلانے میں بڑا حصہ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کے ارشادات امام صاحب نے یہاں نقل فرمائے۔ اپنے شیخ ابو سعید الاشج سے وہ نقل فرماتے ہیں:
جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے، ان الشیطان یتمثل فی صورت الرجل فیأتی القوم فیحدث بالحدیث من الکذب، کہ شیطان انسان کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کو جھوٹی حدیثیں سناتا ہے۔ فیتفرقون، پھر جب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو فیقول رجل منہم، تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے سمعت رجلا اعرف وجہہ، کہ میں نے ایک شخص کو حدیث بیان کرتے سنا ہے جس کی صورت سے تو میں آشنا ہوں، ولا ادری ما اسمہ، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے، جو حدیثیں بیان کر رہا تھا، یعنی پھر شیطان سنی ہوئی جھوٹی روایت وہ نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو بات ٹھیک ہے کہ شیطان انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک چال ہوتی ہے، یعنی شیاطین سرکشوں کی باتیں سن کر کے انسان پھر اس کو آگے پھیلانے لگ جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں نقل فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کا قول اپنے شیخ محمد بن رافع کی سند لا کر کے نقل کیا ہے، امام صاحب نے فرماتے ہیں کہ ان فی البحر شیاطین مسجونہ، کہ سمندر میں کچھ شیاطین مقید ہوتے ہیں، جکڑے ہوتے ہیں، او سکا سلیمان، جن کو جناب سلیمان نے قید کیا ہے، اور یوشک ان تخرج، قریب ہے کہ وہ نکلیں گے، فتقرأ علی الناس قرآن، بس لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ تو یہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول انہوں نے نقل فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ سمندر میں شیطان مقید ہیں، اس کا مطلب محدثین نے مختلف بیان کیا ہے کہ شیاطین غیر قرآن کو قرآن کے صورت میں بیان کریں گے، یا پھر شیاطین حقیقی قرآن ہی لوگوں کو سنا کر اپنا معتقد بنا کر ان کو گمراہ کریں گے، یا پھر قرآن سے لغوی معنی مراد ہے مطلق جمع کی ہوئی چیز، کہ وہ شیاطین اپنی طرف سے کوئی جمع کی ہوئی چیزیں سنائیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث کا مصداق ابھی ظاہر تو نہیں ہوا، بقول محدثین کے کہ قریب دور میں دجال کے وقت ظاہر ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ علامہ سندھی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظ قرآن نکرہ ہے، القرآن نہیں، تو مراد قرآن میں جتنی بلکہ وہ غیر قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیں گے، ٹھیک، اور اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن علامہ سندھی رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قرآن ہی مراد ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ تحقیق کے بعد ہی حدیث قبول کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اس میں بھی احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، تو حدیث قبول کرنے میں احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، مثلا اپنے شیخ محمد بن عباد سعید بن عمر وغیرہ کی سند نقل کر کے جناب طاؤس کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طاؤس نے کہا ہے کہ جاء هذا إلى ابن عباس یعنی بشیر بن کعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه قال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له قال له ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا قال له ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله إذا لم يكن يكذب عليه ولما ركب الناس الصعب وذلولا تركنا الحديث عنه۔ فرماتے ہیں کہ یہ شخص یعنی بشیر بن کعب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بس وہ حدیثیں بیان کرنے لگا۔ چند حدیث سننے کے بعد جناب عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں حدیثیں دوبارہ سنائیے، چنانچہ انہوں نے وہ دوبارہ حدیثیں سنائیں، پھر وہ ان کے سامنے اور حدیثیں بیان کرنے لگے۔ تو چند حدیث کے بعد جناب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ فلاں فلاں حدیثیں دوبارہ بیان کیجیے، لہٰذا انہوں نے وہ دوبارہ بیان کی۔ پھر بشیر نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ
آپ نے میری سب حدیثوں کو معتبر سمجھا ہے، یا ان چند کے بارے میں آپ کو شبہ ہوا ہے، یا میری سب حدیثوں کو غیر معتبر سمجھا ہے اور ان کو چند کو معتبر جانا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہم حدیثیں بیان کیے جاتے تھے یا بیان کیا کرتے تھے رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے، جب آپ علیہ السلام پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، پھر جب لوگ اچھی بری سواری پر چڑھنے لگے، مطلب ہر چیز کو بیان کرنے لگے، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جانے والی حدیثوں کو قبول کرنا چھوڑ دی، یا رسول اکرم علیہ السلام کی طرف سے حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دی۔ تو یہ بشیر بن کعب العدوی تابعی ہیں، ثقہ راوی ہیں، عبداللہ بن عباس کے ہم عصر ہیں، ہم عمر ہیں۔ امام مسلم نے ان کا صرف یہاں تذکرہ کیا ہے، مگر باقی محدثین نے ان کی حدیث بھی لی ہے۔ ایک موقع پر عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر وہ مسلسل حدیثیں سننے لگا، تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کانی اسمع حدیث ابی ہریرہ، گویا کہ میں جناب ابو ہریرہ کی حدیثیں سن رہا ہوں۔ تو مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو حدیثیں ہیں تحقیق کے بعد بیان کرنی چاہیے، پہلے تحقیق کر لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ حدیث کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے۔ اسی طرح پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ محمد بن رافع کے حوالے سے ایک اور اثر عبداللہ بن عباس کا نقل کیا ہے، انا كنا نحفظ الحدیث والحدیث یحفظ عن رسول اللہ، کہ ہم حدیثیں یاد کر لیا کرتے تھے اور حضور کی حدیثیں تو یاد کی جاتی رہیں۔ فاما اذا رکبتم كل صعب وذلول فہیحات، جب آپ لوگ ہر اچھی بری سواری پر چڑھنے لگے تو بات بہت دور چلے گی، یعنی اعتبار جاتا رہا، اس لیے ہم احتیاط کے ساتھ ہی حدیثوں کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح پھر انہوں نے دوبارہ جو واقعہ ہے بشیر بن کعب العدوی کا تفصیلی وہ بیان کیا ہے اپنے شیخ ابو ایوب سلیمان کے حوالے سے، سلیمان کی سند سے وہ نقل کرتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ بشیر ادوی عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، فجعل یحدث، آ کر کے حدیثیں بیان کرنے لگے اور کہنے لگا اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ فجعل ابن عباس لا یعذن حدیثی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف کان نہیں لگا رہے تھے، توجہ نہیں دے رہے تھے، ولا ينظر الیہ، نہ ہی نگاہ ان کی طرف پھیر رہے تھے۔ فقال ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لحدیثی، تو وہ کہنے لگا کیا بات ہے آپ میری حدیثیں نہیں سنتے؟ انا كنا مرة احدثک عن رسول اللہ ولا تسمع، میں اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں تو آپ نہیں سن رہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرته ابصارنا واصغينا اليه باذاننا ولما ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ من الناس الا ما نعلم۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم کسی کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوا سنتے، اس کی طرف ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھی اور اپنے کان ان کی طرف متوجہ کر دیتے تھے۔ پھر جب لوگوں نے ہر اچھی بری قسم کی سواری پر چڑھنا شروع کر دیا، مطلب ہر چیز بیان کرنا شروع کر دی، تو پھر ہم صرف وہی حدیثیں لیتے جن کو ہم جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حدیثوں کی صحت معلوم کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ فن حدیث کے اکابر سے رجوع کیا جائے۔ جس طرح لوگ اپنا سونا چاندی پرکھنے کے لیے ماہر سنار کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہو جائے یہ کھوٹا ہے کھرا ہے، اسی طرح جو معتبر محدثین ہیں، جو اکابرین ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند آثار نقل کیے ہیں اپنے شیخ داود بن عمر الضبی کے سند سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مشہور یہ تابعی عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ 117 کو وفات پائی ہے، کہنے لگے کتبت الی ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس کو خط لکھا، اسألہ ان یکتب لی کتابا، جس میں آپ سے درخواست کی کہ مجھے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں کی ایک تحریر لکھ دیں، اور ویخفی عنی، اور غیر معتبر باتیں مجھ سے چھپا لیں، یعنی نہ لکھیں۔ قال ولد ناصح، عبداللہ بن عباس نے خط پڑھ کے فرمایا
یہ بچہ بڑا خیر خواہ ہے، یعنی سمجھدار ہے۔ انا اختار له الامور اختیارا، میں اس کے لیے اچھی باتیں منتخب کروں گا، اور وأخفی عنہ، اور غیر معتبر باتیں نہیں لکھوں گا۔ کہتے ہیں فدعا بقضاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی کا بیان ہے، آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے منگوائے، فجعل یکتب منہ اشیاء، اور اس میں سے نقل کرنے لگے، ویمر به الشیء، اور بعض باتیں جب ان کی نگاہ سے گزرتی، یقول فرماتے واللہ ما قضا بهذا علی الا یکون ضلہ، کہ بخدا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں گے، یعنی معلوم ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوئے، بس یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں بلکہ ان کے نام سے گھڑے گئے ہیں، ان لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے، لوگ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسے اقوال منسوب کر دیتے ہیں جو کسی معتبر کتاب میں نہیں ہوتے ہیں، جناب علی نے یہ کہا، جناب حسن بصری نے یہ کہا، تو اس طرح یہ اقوال نقل کرنا سوشل میڈیا کے اندر یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ محدثین اور سلف صالحین اس سے منع کیا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک اور انہوں نے اثر نقل کیا ہے اپنے شیخ عمر ناقد کی سند سے، جناب طاؤس جن کا نام ذکوان بن کیسان تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس کے پاس اتی ابن عباس بکتاب فی قضاء علی، ان کے پاس ایک توثیق، ایک نوشتہ لایا گیا جس میں جناب علی کے فیصلے درج تھے، تو فمحاہ الا قدر واشار سفیان بن عین بدراعہ، عبداللہ بن عباس نے ساری تحریر اپنے ہاتھ سے مٹا دی مگر اتنی، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں نے اپنے کونے سے بیچ کی انگلی تک حصہ، یعنی اشارہ کہ یعنی ایک ہاتھ تحریر باقی رکھی، باقی ساری مٹا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری تحریر ٹھیک نہیں تھی، موضوع تھی، من گھڑت تھی، لوگوں نے جناب علی کی طرف منسوب کر دی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی بعض ایسے عناصر پیدا ہو چکے تھے جو حضرات صحابہ کی طرف، خاص طور پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسے اقوال منسوب کرتے تھے جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں ارشاد فرمائے تھے۔ اسی طرح امام صاحب نے حسن بن علی الحلوانی کی سند سے یہ قول نقل کیا ہے۔ ابو اسحاق سبیعی رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لما احدثت تلک الاشیاء بعد علی قال رجل من اصحاب علی قاتلهم اللہ ای علم افسدوا، جناب علی کی وفات کے بعد جب لوگوں نے وہ چیزیں یعنی موضوعات ایجاد کیں تو جناب علی کے ایک شاگرد نے کہا کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، کیسا علم ان لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ تو مطلب ہے جناب علی کے شاگرد کا اشارہ ان باتوں کی طرف تھا جو روافض اور شیعوں نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم میں، ان کے حدیث میں بڑھا دیے تھے، جو قطعاً باطل تھے، موضوع تھے۔ ان لوگوں نے صحیح باتوں میں سے ان باتوں کو اس طرح خلط ملط کر دیا تھا کہ کوئی امتیاز باقی نہیں رہا تھا۔ اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں نہیں کی۔ اس طرح علی بن خشرم کے حوالے سے جناب مغیرہ بن مقسم زبی کی یہ قول نقل کیا ہے کہ لم یکن یصدق علی علی فی الحدیث عنہ الا من اصحاب عبداللہ، کہ جناب علی سے روایتیں بیان کرنے میں سچ نہیں بولا کرتے تھے مگر حضرت عبداللہ بن عباس کا تلامذہ۔ مطلب یہ بظاہر حضرت مغیرہ نے یہ بات کس کے دریافت کرنے پہ فرمائی کہ جناب علی کے کن تلامذہ سے علی کی حدیثیں لی جائیں، تو جناب مغیرہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تلامذہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھی تلامذہ وہی صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان حدیث اور آثار کو نقل کرنے کا امام صاحب کا مقصود یہ ہے کہ ایسے احباب جو ضعیف ہیں، متروک ہیں، ایسے لوگوں سے حدیثیں نہیں لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔